بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اپنے پچھلے سیشن سے ہمارا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا، اور اس حوالے سے ہم نے ایک حدیث کا مطالعہ شروع کر رکھا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سفر کے دوران مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، اور روایت کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ پیچھے سوار تھے۔ آپ نے فرمایا، اے بچے، الا اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہن، کیا میں تمہیں نہ سکھاؤں چند کلمات جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچائیں گے؟ فقلت بلا، تو میں نے کہا کیوں نہیں؟ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احفظ اللہ یحفظک، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ پہلی نصیحت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی۔ اس کے بعد دوسری نصیحت کی، احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرتے رہنا، تجدہ امامک، آپ ہمیشہ اللہ کو اپنے ساتھ پائیں گے۔ تیسری نصیحت کی، تعرف الی اللہ فی الرخاء، اچھے دنوں میں اپنے رب کو یاد کرتے رہنا، یعرفک فی الشدۃ، سختی جب تمہارے اوپر سخت دن آئیں گے وہ آپ کو یاد رکھے گا۔ اور پھر پانچویں نصیحت کی، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اور جب مانگنا تو صرف اللہ سے ہی مانگنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، یہ چھٹی نصیحت ہے، جب مدد کی ضرورت پڑے تو صرف اللہ سے مدد مانگنا، قَدْ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ، بے شک تقدیر کا قلم لکھ کر فارغ ہو چکا ہے اور اس کی سیاہی خشک ہو چکی ہے۔ تو یہ حدیث تھی، اور ابھی اس کے مزید بھی آگے الفاظ ہیں جو میں نے پچھلی دفعہ آپ کے ساتھ ہم نے اس کی تشریح کو سیکھنا شروع کیا، اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ علماء کرام اس کی تشریح کیسے کرتے ہیں۔ تو اپنے پچھلے سیشن میں ہم نے سیکھا کہ اللہ رب العزت کیسے اپنے بندے کی حفاظت کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی حفاظت سے کیا مراد ہے۔ وعلیکم السلام۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرو۔ تو ہم نے سیکھا کہ اللہ کی حفاظت کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کریں، اور وہ تمام فرائض جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو بجا لائیں، اور جن کاموں کے کرنے سے روکا ہے ان سے اپنے آپ کو باز کر لیں۔ پھر میں نے قرآن کریم کی آیات آپ کے ساتھ شیئر کی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی تعریف کی ہے، ان مومنوں کی تعریف کی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اور حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 112 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ پھر اسی طرح سے ہم نے سیکھا کہ حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والوں کی بہت تعریف کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العزت قیامت والے دن جب جنت والوں کو بلائیں گے اور اپنا دیدار انہیں نصیب کریں گے، اپنا آپ ان پر جلوہ افروز کریں گے، تو اس وقت اللہ رب العزت اپنے بندوں کو پکارتے ہوئے کہیں گے، خوش آمدید میرے بندوں جنہوں نے دنیا کی زندگی میں میری وصیتوں اور میری نصیحتوں کی حفاظت کی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ قرآن کریم کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ حدیث سے بھی میں نے اس کے دلائل آپ کے سامنے رکھے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے دیکھا کہ نمازوں کی حفاظت کرنے کے بعد پاکیزگی کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہم نے دیکھا کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، اور پھر ہم نے اپنے صالحین کی زندگی کے مطالعے سے سیکھا کہ وہ اپنی قسموں کی حفاظت کس طرح سے کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد یہ سب اللہ رب العزت کی حفاظت میں داخل ہے۔ آخری چیز جو اہم ترین ہے وہ یہ کہ صاحب ایمان اپنی عزت کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنے ان مومن بندوں کی بہت تعریف کی ہے جو اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی زنا کے قریب بھی نہیں جاتے۔
اور پھر ہم نے وہ روایت بھی پڑھی جس کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا کی زندگی کے لیے اتارا گیا زمین پر تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو پہلی نصیحت کی وہ یہ تھی کہ اپنی عزت کی حفاظت کرنا، یعنی کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ تو یہ ہے اس بات کا مطلب کہ اللہ رب العزت کی حفاظت کرو۔ اگلے نمبر پر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ذریعے کہ تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس حوالے سے ہم نے سیکھا کہ اللہ رب العزت کی حفاظت کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی حفاظت ان کی دنیاوی مصلحتوں کی کرتا ہے، یعنی جو دنیاوی فائدے، جو دنیاوی نعمتیں کسی صاحب ایمان کو چاہیے، اللہ رب العزت صاحب ایمان کی دنیا کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ رب العزت دوسری قسم جو آج ہم پڑھیں گے صاحب ایمان کے ایمان اور دین اور آخرت کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ جہاں تک پہلی قسم کی حفاظت کا تعلق ہے تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، قرآن کریم کی بھی آیت ہے کہ ہم نے ہر انسان کے آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں 4 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اللہ رب العزت کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کسی کی آزمائش آ جاتی ہے یا تقدیر میں اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے تو یہ سیکیورٹی یا حفاظت کرنے والے فرشتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور انسان مشکلات اور مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ امام مجاہد کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حکم سے یہ جو فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہماری دنیاوی حفاظتیں کرتے ہیں، یہ سوئے ہوئے میں بھی ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ جس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں اپنے بستر پہ، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی یہ فرشتے ہماری حفاظت پر مامور ہوتے ہیں۔ دنیاوی حفاظت کی دوسرا انداز ہم نے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ سیکھا تھا کہ اللہ رب العزت ایسے صاحب ایمان بندے کے بدن اور اس کی جسمانی قوت اور اس کی عقل کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوتے ہیں وہ بہترین صحت انجوائے کرتے ہیں، ان کی عقل آخر وقت تک ان کا ساتھ دیتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ ان کے جسم کی طاقت اور قوت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور میں نے اس حوالے سے آپ کے ساتھ کئی مثالیں ہمارے جو صالحین ہیں ان کی زندگی سے شیئر کی تھیں۔ پھر ایک اور انداز اللہ رب العزت کی دنیاوی حفاظت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں بیان کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ گزرتے ہوئے راستے میں ایک دیوار آئے گی جو گر رہی ہے، اس دیوار کو سیدھا کر دینا، کیونکہ اس دیوار کے نیچے میرے ایک نیک بندے کا خزانہ دفن ہے جو کہ اس کے یتیم بچوں کا ہے۔ تو چونکہ اس کی تعریف ہی ہے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ بڑا نیک تھا، تو اللہ تعالیٰ ابن المنکدر فرماتے ہیں کہ نیک بندے کی نہ صرف دنیاوی مصلحتوں کی حفاظت کرتے ہیں بلکہ اس کی اولاد کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کی اولاد کی بھی اس کی نیکی کی وجہ سے حفاظت کرتے ہیں۔ اور ابن المنکدر یہاں تک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس محلے کی جس میں وہ نیک اور بابرکت انسان رہتا ہے اس کی اور بلکہ پوری بستی کی بعض اوقات حفاظت کسی ایک نیک بندے کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے وفادار اور جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرنے والے انسان ہیں، اللہ رب العزت ان کی دنیاوی مصلحتوں کی اس طرح سے حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ہم نے سیکھا کہ اللہ رب العزت کی حفاظت کا ایک انداز یہ بھی ہے، دنیاوی مصلحتوں اور دنیاوی فائدوں کی حفاظت کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر اپنی مخلوقات جو کہ شر پہنچانے والی ہیں ان کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر جنات میں سے جو کہ اذیت پہنچانے والے ہیں ان سے بھی محفوظ رکھتے ہیں، اسی طرح سے انسان جو اذیت پہنچانے والے ہیں اور تکلیف پہنچانے والے ہیں ان سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی حفاظت کی مختلف شکلیں ہیں دنیاوی معاملات کی، اور اس حوالے سے بھی میں نے آپ سے کافی مثالیں صالحین کی زندگی سے شیئر کی۔ آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی حفاظت کی دوسری قسم کیا ہے اور اس کے انداز کیا ہیں، اور ہمیں قرآن کریم کے مطالعے سے اس کے حوالے سے کیا پتہ چلتا ہے اور حدیث سے ہماری کیسے رہنمائی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کی، نیک بندوں کی دوسری حفاظت یہ کرتے ہیں، اور یہ پہلی حفاظت سے زیادہ قیمتی اور اہم ہے، وہ ہے اور زیادہ فضیلت والی ہے کہ کسی بھی بندے کے دین اور ایمان کی حفاظت کی جائے، کسی بھی بندے کے دین اور ایمان کی حفاظت کریں۔ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت میسر نہیں ہے، ورنہ ہر انسان ہمیں ہدایت کے راستے پر چلتا ہوا نظر آتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کے دین کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور اس کے ایمان کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اس طرح سے کہ وہ کلیئر ہیڈڈ ہو کر اپنی زندگی دین کے
اصولوں کے مطابق گزارتا ہے، وہ کبھی بھی کسی فتنے اور شکوک اور شبہات کا شکار نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ ہمارے ذہن میں جو دین کے کانسیپٹس ہیں وہ کلیئر نہیں ہیں، وی آر ناٹ کلیئر، ہمیں پہلے کلیئر کیا جائے، یا وہ آپ سے دلائل مانگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن جن کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، جن کے دین اور ایمان کی حفاظت کرتا ہے، وہ کلیئر ہیڈڈ ہو کے، پورے فوکسڈ ہو کے، یکسوئی اور توجہ کے ساتھ اپنی ساری زندگی دین پر گزارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر گزارتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کو شکوک اور شبہات سے بچا لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو حرام چیزوں سے بچائے رکھتے ہیں، اور حتیٰ کہ موت کے وقت بھی اللہ رب العزت اپنے ایسے نیک اور صاحب ایمان بندے کے دین اور ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اس کا خاتمہ اسلام پر ہی کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندے کی حفاظت کی دوسری قسم ہے، وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی اپنے بھتیجے کو، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، کہ آپ اللہ کی حفاظت کریں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو اللہ ایک طرف تو دنیاوی مصلحتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت کی ذات کسی بھی مومن بندے کے دین اور ایمان کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ اور ہمیں اس پہ تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی، فرعون غرق ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا دین اور ایمان سلامت رہا۔ آخر میں ڈوبتے ہوئے فرعون کو بھی کہنا پڑا لا الہ الا اللہ، لیکن اب وقت ہاتھ سے گزر چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری بستی کے ساتھ، اپنی پوری قوم کے ساتھ ٹکر لے لیتے ہیں۔ وہ کیا طاقت تھی، وہ کیا قوت تھی ان کے اندر کہ انہیں اس بات کا کوئی خوف نہیں تھا کہ میری بستی کے لوگ مجھے جلا ڈالیں گے، اور ان کے دین اور ایمان کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے آگ کے اندر بھی ان کو بچا لیا اور ان کی۔ تو ہمیں ان باتوں پر تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ انبیاء کے واقعات ہیں، آگے میں صالحین کے واقعات کا ذکر آپ سے کروں گی کہ کس طرح انہوں نے محسوس کیا کہ ہمیں ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کی حفاظت کرتے ہوئے ہمیں گمراہی سے بچا لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی ہر نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سیدھا رستہ دکھا دے، ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھنا۔ تو اس حوالے سے حکیم ابن ابان اپنے والد مکی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے یہ روایت سنی ہے کہ جب کسی صاحب ایمان بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں اس کے سر کو سونگھو، اس کے سر کو سمیل کرو۔ تو فرشتہ سونگھتا ہے اور کہتا ہے اجد فی رأسہ القرآن، اس کے سر میں مجھے قرآن کریم کی خوشبو آ رہی ہے، قرآن کریم ہے اس کے دماغ میں۔ اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے پیچھے سیکھا تھا کہ ہم نے جن چیزوں کی اپنی زندگی میں حفاظت کرنی ہے اس میں اپنے سر کی حفاظت بھی ہے۔ پھر اللہ رب العزت اس سے فرماتے ہیں کہ اب اس کا دل سونگھو، اس کے دل کو سمیل کر کے دیکھو کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے۔ تو فرشتہ دل کو سونگھتا ہے اور پھر کہتا ہے اجد فی قلبہ الصیام، مجھے اس کے دل میں روزے کی خوشبو آتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس کے قدموں کو سونگھو، تو وہ فرشتہ قدموں کو سونگھ کے جواب دیتا ہے مجھے اس کے قدموں سے قیام کی خوشبو آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حفظ نفسہ، اس نے دنیا کی زندگی میں اپنے نفس کی حفاظت کی، فحفظہ اللہ عز وجل، لہٰذا آج اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کی حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی حفاظت کو پاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی دوسری قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دین اور ایمان کی حفاظت کرتے رہیں، اسے فتنوں سے بچائے رکھیں اور اس کو خاتمہ اسلام اور ایمان کی حالت میں نصیب ہو۔ صحیحین میں ایک دعا ہے جو کہ برا ابن عازب روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین اور ایمان کی سلامتی اور حفاظت کے لیے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ رات کو سوتے وقت آپ نے یہ دعا کرنی ہے، اللہم ان قبضت نفسی فرحمہا، اے اللہ تعالیٰ آج اگر رات سوتے میں آپ میری روح کو قبض کر لیں تو اس پر رحم کیجیے گا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر اسے دوبارہ اس دنیا کی زندگی میں بھیجنے کا فیصلہ کر لیں، فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، تو میری روح کی بھی اسی طرح سے حفاظت کیجیے گا جیسے آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ دعا اللہ رب العزت کی حفاظت کے لیے ہمیں اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے ضرور سیکھ کے کرنی چاہیے۔ حضرت عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے یہ دعا سکھائی، اللہم احفظنی بالاسلام قائما،
اے اللہ تعالیٰ میں کھڑا ہوں تو میرے اسلام کی حفاظت کریں، واحفظنی بالاسلام قاعدا، میں بیٹھا ہوں تو میرے اسلام کی حفاظت کریں، واحفظنی بالاسلام راقدا، اور میری اسلام کے ذریعے سے حفاظت کریں جب میں آرام کر رہا ہوں، ولا تطع فی عدوا ولا حاسدا، اور میرے کسی دشمن اور میرے حاسد کو میرے اوپر غلبہ پانے کا موقع نہ ملے۔ تو یہ اپنے دین اور ایمان کی سلامتی کے لیے اور دنیا کی زندگی میں بحفاظت اس سفر کو آخرت تک انجام پہنچانے کے لیے ہمارے صالحین دعائیں کیا کرتے تھے، اور انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں سکھائی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ساتھیوں میں سے یا گھر والوں میں سے یا کسی کو سفر پہ الوداع کرتے تو ایک دعا پڑھا کرتے تھے، جو کہ ہمیں بھی پڑھنی چاہیے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے۔ استودع اللہ دینک، میں اللہ کی امانت میں دیتا ہوں تمہارا دین، و امانتک و خواتیم عملک، اور تمہارے سارے عمل۔ اور پھر اسی طرح سے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے حوالے کسی چیز کو کر دیا جائے تو پھر اس سے بے فکر ہو جائیں۔ تو کیا ہم نے کبھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہے؟ اور کیا کبھی ہم نے اپنے گھر والوں کو، اپنے پیاروں کو، اپنے بچوں کو اللہ کے حوالے کیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اور کیا ہم نے کبھی اپنے گھر والوں اور اپنے دین اور ایمان کی سلامتی کے لیے دعائیں اللہ تعالیٰ سے کی ہیں؟ کیا ہم ان کے لیے ہدایت اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں؟ ہماری دعاؤں میں یہ دعائیں شامل ہیں یا نہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے جو کہ اس لیسن سے ہم سیکھتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے دیکھیے کہ جہاں تک بندے کے دین اور ایمان کی حفاظت کا تعلق ہے تو حدیث سے بھی ہمیں اس کی ایک دلیل ملتی ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد اذا صلی الصلاۃ علی وجہہا، جب اللہ کا کوئی نیک بندہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صحیح طریقے سے نماز پڑھتا ہے، صعدت الی اللہ، تو یہ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائی جاتی ہے، بلند ہوتی ہے، نیچے سے اوپر جاتی ہے، وَلَهَا بُرْهَانٌ كَبُرْهَانِ الشَّمْسِ، اور اس کے اندر اتنی چمک ہوتی ہے جیسے سورج کی چمک ہوتی ہے، پوری دنیا کو روشن کر دیا۔ تو ایک اچھی نماز اتنی روشنی لے کر اللہ کی طرف اٹھتی ہے، تو کتنے ہمیں محبت کے ساتھ اور چاہت کے ساتھ اپنی ایک ایک نماز کو پڑھنا چاہیے، کتنی قیمتی ہے یہ۔ وَتَقُولُ لِصَاحِبِهَا، اور یہ نماز اپنے پڑھنے والے کو مخاطب کر کے کہتی ہے حفظک اللہ، اللہ تمہاری حفاظت کرے، کما حفظتنی، جیسے تو نے میری حفاظت کی۔ تو نمازیں ہماری ہمیں دعائیں دیتی ہیں اگر ہم ان کو اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں، اور وہ دعا کیا ہے؟ حفظک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے، کما حفظتنی، جیسے تو نے میری یعنی نماز کی حفاظت کی۔ تو کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہماری نمازیں اس درجے کو پہنچتی ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں اور ان کی اتنی چمک اور نور ہو اور روشنی ہو جتنی ایک سورج کی روشنی ہوتی ہے؟ وَإِذَا ضَيَّعَهَا، اور اگر نماز کو نماز پڑھنے والا ضائع کر دے، ضائع کرنے کی بہت ساری شکلیں ہیں، جلد بازی میں برے طریقے سے پڑھے، وضو اچھے طریقے سے نہ کیا ہو، وقت نکال کے پڑھے، افضل وقت کو ٹالتا رہے، کبھی پڑھ لے کبھی چھوڑ دے، یہ مختلف انداز ہیں۔ وَإِذَا ضَيَّعَهَا، اور اگر کوئی مسلمان اپنی نماز کو ضائع کر بیٹھتا ہے، لُفَّت، تو وہ لپیٹ کر، کما یلف الثوب الخلق، جیسے کوئی پرانا کپڑا لپیٹ کر، ثم یضرب بها وجهه، اور پھر اسے اس کے پڑھنے والے کے منہ پر ماری جاتی ہے، وتقول له، اور نماز اسے بددعا دیتے ہوئے کہتی ہے ضیعک اللہ کما ضیعتنی، جیسے تو نے مجھے یعنی نماز کو ضائع کیا اللہ تعالیٰ تجھے ضائع کر دے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کا جو ہے وہ کس طرح سے اس کا طریقہ کار، ایک سسٹم ہماری دنیا میں کام کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ وہ اپنے ہر خطبے میں یہ دعا ضرور کیا کرتے تھے، اللہم عصمنا بحفظک، اے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت سے ہمیں بچا کر رکھنا۔ اتنے فتنے ہیں، نافرمانیوں کی اتنی شکلیں ہیں، ہر لمحے دنیا کی کشش انسان کو ورغلاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستوں کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر چل پڑے۔ تو آپ یہ دعا کیا کرتے، اللہم عصمنا بحفظک، اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت سے بچا لیجئے۔ ہم خود اپنی حفاظت کرنے کے قابل نہیں ہیں، ہم خود اپنے دین ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، اے اللہ تعالیٰ آپ اپنی حفاظت سے ہمیں بچا لیجئے، وثبتنا علی امرک، اور اپنے راستے پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائیے۔ تو یہ دعائیں ہمیں بھی لکھ لینی چاہیے،
اپنے اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنے پیاروں کی طرف سے، دوست احباب کی طرف سے دعاؤں کی فہرست میں ان کو شامل کر لینا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک ہمارے بزرگ سے کسی نے یہ ریکویسٹ کی کہ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے، تو ان بزرگ نے فرمایا اے میرے بھائی، آپ یہ دعا نہ کریں کہ اللہ میری حفاظت کرے، آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ایمان کی حفاظت کر، کیونکہ جس کا ایمان محفوظ ہو گیا وہ دنیا بھی اس کی محفوظ ہو جاتی ہے، اور جس کا ایمان خراب ہو جاتا ہے اس کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے جیسے ہم نے ابھی حدیث میں دیکھا کہ جو اچھی طرح سے نماز پڑھتا ہے، اللہ نماز اس کی نماز اس کو دعا دیتی ہے جیسے تو نے میری حفاظت کی اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ تو اچھی نماز پڑھنے سے دنیا بھی سنور گئی، اور بری نماز کہتی ہے، بددعا دیتی ہے، جیسے تو نے مجھے ضائع کیا ایسے تجھے بھی اللہ تعالیٰ ضائع کر دے۔ تو نماز نہ پڑھنے والوں کی دنیا ضائع ہو جاتی ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا سب کچھ کرتا ہے تاکہ اسے دنیا میں خوشی ملے سوائے نماز کے، اور اسے سب کچھ مل جاتا ہے سوائے خوشی کے۔ دل کا اطمینان اور سکون اور خوشیاں، وہی نعمتیں اس کو چبھتی ہیں جن کے لیے اس نے ساری زندگی محنت کی ہوتی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، یعنی آپ تصور کیجئے، لفظ معراج پر غور کیجئے کہ اس لمحے ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کنیکشن ہوتا ہے وہ کتنا قیمتی ہے، وہ ہمیں اسپرچولی کتنا اسٹرینتھن کرتا ہے، اور جب ہم اس کنیکشن کو گیپ دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہم کتنے ویک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جب ویک ہوتے ہیں تو یقیناً اس دنیا میں ہمارا اسٹیٹس بھی گر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہمیں تنگ کرنے لگتی ہیں۔ تو انہوں نے اپنے اس بھائی کو سمجھایا کہ آپ یہ دعا نہ مانگیں کہ اللہ میری حفاظت کرے، آپ اللہ سے دین اور ایمان کی حفاظت کی دعا مانگیں، دنیا خود بخود سنور جائے گی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اے انسان، دنیا بیچ دے اور آخرت کا سودا کر لے، دونوں پائے گا۔ دنیا کو اللہ کی خاطر چھوڑ دو، بیچ دو، اور آخرت بنا لو، تمہیں دونوں مل جائیں گی۔ دنیا کا سودا نہ کرنا، ورنہ دونوں سے، آخرت سے بھی جاؤ گے اور دنیا سے بھی جاؤ گے۔ اس کے علاوہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دنیاوی مفادات کا تحفظ ہے یا حفاظت ہے، اس میں ایک کافر اور ایک مسلمان برابر کے شریک ہیں۔ ایک کافر کو بھی دنیا مل رہی ہے، ایک مسلمان کو بھی دنیا مل رہی ہے، اس کی بھی آکسیجن چل رہی ہے، اس کا بھی سانس چل رہا ہے، وہ بھی کھا پی رہا ہے، وہ بھی کھا پی رہا ہے۔ اصل فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو دنیا کے ساتھ ساتھ ایمان کی نعمت بھی عطا کر دیں اور دین اسلام پر ثابت قدمی عطا کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کے دین اور ایمان کی حفاظت کے بڑے عجیب انداز اور اللہ تعالیٰ کی بڑی عجیب مہربانیاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ مہربانیاں کس کس شکل کی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نظر آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیسے کیسے اپنے بندوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ نمبر 1، بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے اور کسی ایسی چیز کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں کہ جو اگر نیک بندے کو مل جاتی تو شاید اس کو بگاڑ دیتی یا خراب کر دیتی اور اس کا دین ایمان کا سودا ہو جاتا، اور بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ مثال کے طور پر آگے چل کے ہم مزید مثالیں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی، اور کیسے حفاظت کی؟ یعنی اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام اور ایک گناہ کے کام کے درمیان حائل ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے بچا کے نکال کر لے گئے۔ اس لیے دیکھیے سورہ یوسف کی آیت نمبر 24، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءِ، ہم نے ایسے ہی کیا تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو فحاشی اور بے حیائی سے بچا کے نکال لیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی حفاظت تھی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فحاشی اور بے حیائی کا لقمہ نہیں بننے دیا۔ اور اللہ رب العزت جب اپنے کسی نیک بندے کے دین اور ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کی خواہشات کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، رکاوٹ ڈال دیتے ہیں، اور پھر بندہ اس کام کو، غلط کام کو نہیں کر پاتا۔ اس حوالے سے ہمارے صالحین کہا کرتے تھے، اگر تم کوئی غلط کام کرنا چاہو اور تم اس میں رکاوٹ محسوس کرو اور اس کو نہ کر سکو، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، وہ تمہیں اس گناہ سے بچانا چاہتا ہے۔ کیا اس نعمت پر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرو گے؟ مثال کے طور پر آپ فارغ تھے، آپ نے بیٹھے سوچا چلے آج تھوڑے سے گانے سنتے ہیں، آپ نے یا گانے لگانے کی کوشش کی، لائٹ چلی گئی، آپ دل میں بیٹھ کے سوچتے ہیں لائٹ چلی گئی، میں تو چاہتی تھی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوئی کہ اس نے رکاوٹ ڈال دی اور آپ کے دین ایمان کی حفاظت کی، اور ایک غلط قدم جو آپ نے بڑھایا تھا اس کو روک دیا، اور آپ کو وسائل ہی مہیا نہیں کیے کہ آپ ایک غلط کام کر پاتے۔
تو یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے اپنے بندے پر، یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندے کی دین اور ایمان کی حفاظت ہے۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سے فحاشی اور بے حیائی کو دور کر دیا، کیوں؟ انہ من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے بڑے مخلص بندوں میں سے تھا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر اس برے فعل سے، ہر گناہ کے کام سے بچا لیتے ہیں جو اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے اس چیز سے بچا لیا جس کی وہ خواہش کر رہا تھا۔ اسی طرح سے ایک اور مثال دیکھیے کہ معروف القرقی نے چند نوجوانوں کو دیکھا جو کسی جنگ میں حصہ لینے کی تیاری کر رہے تھے، اور وہ جنگ کسی پرفتنہ تھیم کے ارد گرد تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ اس میں حصہ لیں، تو انہوں نے دعا کی اللہم احفظہم، اے اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی حفاظت کر۔ تو ان سے کہا گیا کہ آپ ان نوجوانوں کے لیے دعا کر رہے ہیں جو ایک غلط جنگ میں حصہ لینے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے تو کر رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا تو یہ اس جنگ کے لیے نکل ہی نہیں پائیں گے۔ تو بعض اوقات انسان اپنی طرف سے نیک کام کر رہا ہوتا ہے، کسی اچھی چیز کی تمنا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اتنا مال عطا کر دے، اے اللہ تعالیٰ تو نے دوسروں کو اولاد عطا کی، مجھے بھی اولاد عطا کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے اولاد عطا نہیں کرتے، مال عطا نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کے تحت اس کو وہ چیزیں نہیں دی ہوتی، اور اس کی حفاظت کے لیے اس کو وہ نعمتیں عطا نہیں کی ہوتی۔ اسی طرح سے دیکھیے ایک اور مثال ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انک تحول بین المرء وقلبہ، اے اللہ تعالیٰ آپ کسی بھی بندے کے دل اور اس کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، فحل بینی و بین معاصیک، تو اللہ تعالیٰ آپ کی جتنی بھی نافرمانیاں ہیں ان کے اور میرے درمیان حائل ہو جائیے، میں کر ہی نہ پاؤں، مجھے اس کے وسائل ہی میسر نہ آئیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا بڑی پسند آئی، کوئی سن رہا تھا اس نے بھی آپ سے سیکھی۔ تو یہ اللہ رب العزت کی حفاظت کا ایک اور انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور اپنی نافرمانیوں کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، ہم کرنا بھی چاہ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا لیتے ہیں اور ہم اس نافرمانی کے کام کو نہیں کر پاتے۔ یہی وجہ کہ ہمارے صالحین کہا کرتے تھے کہ تم کوئی گناہ کرنا چاہو اور پھر اس کو نہ کر پاؤ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کی نعمت ہے، کیا اس پر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرو گے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورۃ الانفال میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے آیت نمبر 24، یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین اور ایمان کی حفاظت یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، اور دل سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، کیونکہ یاد رکھیے ہمارا دل ہمیشہ ان کاموں کے کرنے پہ کرتا ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ ہمارا دل ہمیشہ جنک فوڈ کے کھانے پہ کرتا ہے، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں دیسی مکھن کھاؤں، ٹھیک ہے، لیکن آپ بچوں سے سنیں گے یہ دل مانگے اور کہ ہمیں کوک اور چاہیے۔ تو دل یہاں اس لیے کہا گیا کہ جتنی بھی نافرمانیاں ہیں ان کی اٹریکشن دل کے اندر پیدا ہوتی ہے اور اکثر دل انہی کے پیچھے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جو ہیں وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی مہربانی اور اس کے لطف کا ایک انداز یہ بھی ہے اور حفاظت کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانیوں اور اپنے بندے کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں اور اسے وہ نافرمانیاں نہیں کرنے دیتے جو کہ اگر کرنے دیتے تو وہ آگ میں جا گرتا۔ یہاں پر چند مثالیں میں آپ سے شیئر کروں گی، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت بعض اوقات بڑے غیر محسوس طریقے سے آتی ہے، ہمارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں صرف ایک خیال ڈال دیتے ہیں، ایک سوچ ڈال دیتے ہیں، سود نہیں سود نہیں میں نے کھانا۔ یہ سوچ کس نے میرے دل میں ڈالی؟ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے۔ فحاشی اور بے حیائی اور عریانی نہیں، میں اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گی۔ تو ایک سوچ کے ذریعے سے اور بعض اوقات ایک ضمیر کی آواز کے ذریعے سے وہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس کی مثال دیکھیے، ہمارے بعض صالحین میں سے بعض ساتھی جو تھے وہ حج کے لیے گئے اور مکہ میں جا کے رک گئے، ان میں سے کسی نے کسی غلط کام کے ارتکاب کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنے ضمیر کی آواز سنی، وَيْلَكَ أَلَمْ تَحُجُّ، تباہی ہو کیا تم حج کے لیے نہیں آئے ہوئے، اب حج کے موقع پر یہ غلط کام کرو گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ کام نہیں کیا اور اللہ نے مجھے اس سے بچا لیا۔
تو اللہ رب العزت کی یہ مہربانی ہے کہ وہ ہمارے دل میں یہ خیال ڈال دیتا ہے، ہماری حفاظت کے لیے خیال ڈال دیتا ہے کہ نہیں، یہ کام نہیں کرنا، آپ نے غیبت نہیں کرنی، آپ نے غیبت کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ ہر کسی کو یہ خیال نہیں آتا۔ یہی وجہ ہمارے صالحین کہا کرتے تھے، جب تمہارے دل میں کسی کام، نیکی کے کام کا خیال آئے، اسے فوراً کر ڈالو۔ اس کو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہے، اس کو اگنور نہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں، آپ کے ضمیر کے ذریعے سے، آپ کے خیالات کے ذریعے سے، اس کو اگنور نہ کریں۔ صدقہ کرنے کا خیال دل میں آ رہا ہے، فوراً کر دیجئے، اس سے پہلے کہ شیطان آپ کے اور نیکی کے درمیان حائل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نافرمانیوں اور گناہوں اور آپ کے درمیان حائل ہوتا ہے، تو ایک اللہ کی طرف سے حائل ہونا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہے، اور ایک شیطان کی طرف سے حائل ہونا ہے۔ تو شیطان کو موقع ملنے سے پہلے جو خیال اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کو کر ڈالیے۔ پھر اسی طرح سے اگلی مثال دیکھیے کہ بعض لوگ دوسرے لوگوں کی صحبت میں نکلے، اکٹھے ہو کے نکلے، ان میں سے کسی ایک نے خواہش کی کہ وہ کسی خاتون کے ساتھ غلطی کا ارتکاب کریں، تو انہوں نے یہ آواز سنی۔ یہ ضمیر کی آواز بھی ہو سکتی ہے، یہ غیبی آواز بھی ہو سکتی ہے، یہ خیال بھی ہو سکتا ہے۔ سورۃ المدثر کی آیت نمبر 38، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان اپنے عمل کے بدلے گروی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ خیال اسی وقت ترک کر دیا۔ دیکھیں ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے، ہمیں اذان ہوتے ہی پہلا خیال آتا ہے اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ یہ خیال کس کی طرف سے آتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ دوسرا خیال آتا ہے ابھی تو کافی ٹائم ہے، 10-15 منٹ اور الارم آگے کر لیں۔ تو یہ خیال کس کی طرف سے آتا ہے؟ شیطان حائل ہوتا ہے نیکی اور ان مومن کے درمیان کہ یہ نیکی کے کام نہ کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ حائل ہوتے ہیں گناہوں اور انسان کے درمیان تاکہ یہ گناہ نہ کر سکے۔ اب یہ ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس سسٹم کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آواز کو، جسے آپ اپنا خیال بھی کہہ سکتے ہیں، جسے آپ اپنے ضمیر کی آواز بھی کہہ سکتے ہیں، اور بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی کام کا سوچا اور فوراً قرآن کریم کی کوئی آیت آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے، اور آپ کہتے ہیں نہیں میں یہ نہیں کروں گی کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے روکا ہے، یا حدیث کے الفاظ آپ کے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے دیکھیے سورۃ الملک کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا یعلم من خلق، کہ جس نے، وہ نہیں جانتا جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے، وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ بہت ہی مہربان ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کے دین اور ایمان کی حفاظت کرتے ہیں اور اسے گناہ کے کاموں سے بچا لیتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرد نے ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کا ارادہ کیا، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے راستے پر چلا، تو راستے میں چلتے ہوئے اس نے ایک ہجوم دیکھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا ایک انداز تو یہ ہے کہ ہمیں خیال آ جائے، آواز آ جائے، قرآن کریم کی کوئی آیت یاد آ جائے۔ اب ذرا ایک اور انداز دیکھیے، غیر محسوس انداز انسانوں کو ٹھیک کرنے کا، کہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے اور ایک غلطی کرنے کے ارادے سے نکلتا ہے، راستے میں ایک ہجوم دیکھتا ہے، اور دیکھتا کیا ہے کہ جو ہجوم ہے اس پہ کھڑا ایک آدمی بول رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے اے گناہ کا ارادہ کرنے والے، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ارادوں اور خیالات سے واقف ہے؟ تو وہ آدمی وہیں بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد توبہ کرتا ہے کہ شاید یہ بات مجھ سے ہی کہی گئی ہے۔ اور بعض اوقات میں نے یہ محسوس کیا ہے، آپ نے بھی کیا ہوگا، کہ ہم کسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اور انہی دنوں میں قرآن کریم کا کوئی ایسا حصہ آپ کے سامنے کھل جاتا ہے کہ جس سے آپ کو وہ کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو دعا کیا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے آدم علیہ السلام کو سکھانے والے مجھے بھی سکھا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا مجھے بھی علم عطا کر۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بعض اوقات ہمیں، تیسری شکل یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں کسی دوسرے کی زبان سے نکلی ہوئی نصیحت کے ذریعے سے بچا لیتے ہیں۔ مثلاً آپ کسی چیز کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو انہی دنوں میں آپ کسی ایسے حلقے میں بیٹھے کہ جہاں اس موضوع پر بات ہوئی کہ یہ کام کبھی نہ کیجیے گا، یہ گناہ کا کام ہے، اور آپ فیصلہ کر لیتے ہیں بس یہ شاید اللہ کی طرف سے میرے لیے کوئی اعلان تھا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، اور آپ اس گناہ کے کام کو ترک کر دیتے ہیں۔ اور اس کی مثال علماء کرام یہ کہتے ہیں جیسے ان 3 افراد کی ہے جو غار میں بند ہو گئے تھے، اور جب وہ غار میں بند ہو گئے تھے تو انہوں نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ اختیار کرتے ہوئے اپنے رب کو پکارا۔ ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ مجھے اپنی چچا کی بیٹی سے بہت محبت تھی،
اور میں نے ہر طرح سے اس کو پھنسانے کی کوشش کی، اور جس دن آخر کار وہ میرے ہاتھ آ گئی تو اس نے مجھے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، تو میں آپ کا نام سن کر پیچھے ہٹ گیا اور میں نے اپنی چچا کی بیٹی کو چھوڑ دیا۔ تو اے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیجئے اور غار کا دروازہ کھول دیجئے۔ تو وہاں پر کیا ہوا تھا، اپنی چچا کی بیٹی کی زبان سے نصیحت سن کر وہ بندہ ایک غلط کام سے باز آ گیا تھا۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہمارے والدین، اساتذہ یا بیٹھنے والے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے یا کسی کی بھی زبان سے ایسی نصیحت جاری کرواتے ہیں جو ہمارے کام آ جاتی ہے اور ہم کسی بھی گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے ایک اور واقعہ ہے، اور یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہے کہ ایک کفل نامی شخص تھا بنی اسرائیل میں، کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو اس نے نہ کیا ہو، ہر گناہ کا کام اس نے کیا تھا۔ اسے ایک خاتون پسند آ گئی، اس خاتون سے اس نے معاوضہ طے کیا کہ آپ مجھے وقت دیں گی، میں آپ کو 60 دینار دوں گا۔ اور پھر جب وہ اس خاتون کے پاس پہنچا تو خاتون نے رونا شروع کر دیا، تو اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ کو بہت مجبور کر دیا ہے۔ خاتون نے جواب دیا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اصل میں نے یہ گناہ کبھی نہیں کیا، اپنی بڑی کسی مجبوری کی وجہ سے میں اس پر راضی ہو گئی ہوں۔ تو کفل وہیں رک گئے، اور اس نیک آدمی نے سوچا، جو بعد میں توبہ کر کے نیک ہو گیا، انہوں نے سوچا کہ یہ عورت کتنی اچھی ہے، یہ اللہ سے ڈرتی ہے، اور کفل تم کتنے برے ہو، تم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اور پھر واپس آ گئے اور وہ 60 دینار اس کو ایسے ہی دے آئے کہ تم اپنی حاجت پوری کر لو۔ اور اس کے بعد آ کے گھر پہ قسم کھائی کہ قسم ہے خدا کی، آج کے بعد کفل اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرے گا، اور اپنے سارے گناہوں سے توبہ کی۔ اسی رات ان کا انتقال ہوا تو ان کے دروازے پر یہودیوں نے لکھا دیکھا قد غفر اللہ للکفل، اللہ نے کفل کی مغفرت فرما دی۔ سچی توبہ تھی۔ تو انہوں نے نصیحت کس سے سنی؟ عورت سے، اور پھر اپنے آپ کو سوچا کہ کفل تم سے تو یہ عورت اچھی ہے جو کہہ رہی ہے کہ یہ وہ گناہ ہے جو میں نے کبھی نہیں کیا، اور یہ اللہ سے اتنا ڈرتی ہے کہ کانپ رہی ہے، اور ایک تم ہو کہ نہ تمہیں خدا کا خوف ہے نہ کچھ ہے۔ 60 دینار خاتون کے حوالے کیے کہ اپنی حاجت پوری کر لو، گھر آ کے صلاۃ التوبہ پڑھی اور قسم کھائی آج کے بعد کفل اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرے گا۔ کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ ایک عورت مجھ سے آگے نکل جائے اللہ کی فرما برداری میں؟ اور اسی رات ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور ان کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفل کی مغفرت فرما دی۔ تو اللہ رب العزت بعض اوقات کسی کی زبان سے نکلنے والے چند کلمات اور چند نصیحتوں سے ہماری حفاظت کر دیتے ہیں، ہمارا ذہن بدل جاتا ہے اور ہم گناہوں کے کاموں سے باز آتے ہیں۔ تو یہ جو ہم گناہوں کے کام سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے، یہ ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے کہ ہم بڑے اسٹرانگ ہیں اور ہم گناہوں سے رکے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور ملتی جلتی حدیث ہے، اس میں بھی یہی واقعہ ہے، اور یہ سب اللہ رب العزت کی مہربانیوں کی مختلف شکلیں ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے گناہوں اور بندوں کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اللہ رب العزت کی مہربانی اور گناہوں سے اور دین ایمان کی حفاظت کرنے کا ایک انداز یہ ہے کہ اللہ رب العزت بعض اوقات اپنے کسی نیک بندے کو دنیا کی کسی نعمت سے اس لیے محروم کر دیتے ہیں کہ اگر وہ نعمت اسے دے دی جاتی تو وہ بگڑ جاتا۔ مثال کے طور پر ہمارے دل میں خواہش ہوگی کہ شاید ہم بھی ہیڈ شپ تک پہنچیں، مثال کے طور پر بڑے بڑے منصب تک پہنچنے کی خواہش ہر انسان کے دل میں پائی جاتی ہے، یا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تجارت بہت ہی نفع بخش ہو اور ہمیں اس کے نتیجے میں بہت زیادہ مال ملے، یا یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اولاد سے محروم کر رکھا ہے اور ہم اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور مایوس ہوتے رہتے ہیں اور پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت کیوں نہیں عطا کی، سب کو تو عطا کر رکھی ہے، اللہ کے خزانے میں کون سی ایسی کمی تھی۔ تو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت بعض اوقات اپنے نیک بندے اور جس بندے کا بھلا کرنا ہوتا ہے اس کے اور اس نعمت کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو عطا نہیں کرتے، کیونکہ اگر وہ اس کو عطا کر دیں گے تو اس کے بگڑنے کا، دین ایمان خطرے میں پڑنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں فیصلے کر رکھے ہیں ان کو ہمیں قبول کر لینا چاہیے، یہ اچھے ہیں یا برے ہیں۔ آمنت بالقدر خیرہ و شرہ۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ کا کوئی بندہ تجارت یا کسی منصب تک پہنچنے کے لیے ارادہ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہنچ بھی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر ڈالتے ہیں اور اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں اس سے یہ منصب اور تجارت لے لو، اگر اس کے لیے میں نے مزید آسانی کر دی تو یہ آگ میں جا پڑے گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس سے اس کی تجارت اور وہ منصب واپس لے لیتے ہیں۔
اور وہ بندہ پریشان ہو کر زندگی گزارتا ہے اور کہتا رہتا ہے فلاں بھی مجھ سے آگے نکل گیا، فلاں بھی مجھ سے آگے نکل گیا، حالانکہ دوسروں کا اس میں آگے نکل جانا اللہ کا فضل ہوتا ہے اور اس کا پیچھے رہ جانا اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ممکن ہے کسی کو مال زیادہ مل جاتا تو اس مال کے نتیجے میں وہ اللہ کی نافرمانیوں کا ارتکاب کرنے لگتا۔ بالکل اسی طرح سے جیسے اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ السلام کو حکم دیا کہ راستے میں جاتے ہوئے فلاں بچے کو ختم کرنا ہے، کیونکہ اگر وہ زندہ رہ جاتا تو وہ والدین کا دین اور ایمان خطرے میں ڈالتا اور پوری فیملی کے لیے مشکلات کا باعث بنتا۔ اور ایسے بچے ہوتے ہیں، ایسی اولاد ہوتی ہے جو پوری فیملی کو گھما کے رکھ دیتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں، اور وہ اپنے بندے کے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت کا ایک انداز یہ ہے کہ وہ اس کی خواہشات، جو کہ اولاد کی خواہش ہو سکتی ہے، بہت زیادہ علم کی ہو سکتی ہے، منصب کی ہو سکتی ہے، مال و دولت کی ہو سکتی ہے، وہ اس کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے اس سے زیادہ بہتر کوئی چیز عطا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اس کے دین اور ایمان کی حفاظت کا ایک انداز ہے۔ اس سے بھی علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ زیادہ عجیب بات ہم نے یہ دیکھی ہے کہ بعض اوقات اللہ کا کوئی نیک بندہ اللہ رب العزت سے کسی نیکی کی دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے بھی فلاں نیکی کے کام کی توفیق عطا فرما، جبکہ اس نیکی کے کرنے میں اس کے لیے خیر نہیں ہوتی، اس نیکی کے کام کے، اور اللہ تعالیٰ اس نیکی کے کام اور اس کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بڑے غور سے سننی ہمیں ہوگی، ان من عبادی من لا یصلح ایمانہ الا الفقر، میرے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا ایمان سلامت رہے گا فقر اور تنگ دستی کے ساتھ، یعنی اگر انہیں زیادہ مال عطا کر دیا جائے کشادگی کے ساتھ تو یہ اپنی آخرت برباد کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے دین اور ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے، آخرت کی حفاظت کرنے کے لیے انہیں فقر و فاقہ اور تنگ دستی میں مبتلا کرتے ہیں۔ وَإِن بَسَطْتُ عَلَيْهِ، اگر میں اسے مالی کشادگی عطا کرتا، أَفْسَدَهُ ذَلِكَ، تو یہ مالی کشادگی اس کو خراب کر دیتی۔ وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي مَن لَا يُصْلِحُ إِيمَانُهُ إِلَّا الْغِنَى، اور میرے بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا ایمان سلامت رہتا مالی کشادگی کے ساتھ ہی۔ وَلَوْ أَفْقَرْتُهُ، اگر میں انہیں فقر و فاقہ میں مبتلا کرتا، لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ، تو یہ ان کے لیے خرابی کا باعث بنتا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فیصلے کر رکھے ہیں کس کو کتنا مال دینا ہے اور کس کو نہیں دینا، اس کے پیچھے بہت بڑی حکمتیں ہیں۔ اور دیکھیں حکمت ہمیں سمجھ میں آتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو فقراء ہیں یہ جنت میں 500 سال پہلے داخل ہو کے آرام کر رہے ہوں گے جب باقی مالدار افراد داخل ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت چاہتے ہیں نا کہ ایک بہت بڑی تعداد جنت میں جائے، اور اگر ان کو مال و دولت عطا کر دی جائے تو یہ بگاڑ میں پڑ جاتے ہیں۔ اور اب ہم نے ایسا دیکھا ہے اپنی زندگی میں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ مال کے آ جانے کے بعد بگڑ جاتے ہیں، جبکہ فقر و فاقہ کی زندگی میں وہ بالکل ٹھیک تھے۔ پھر اسی طرح سے فرمایا وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي مَن لَا يُصْلِحُ إِيمَانَهُ إِلَّا الصِّحَّةَ، میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کا ایمان سلامت رہتا ہے، جن کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے اگر وہ صحت اور عافیت کی حالت میں ہوں۔ وَلَوْ أَسْقَمْتُهُ، اگر میں ان کو بیماری میں مبتلا کر دوں، لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ، تو ان کا دین اور ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ وَإِن مِّنْ عِبَادِي مَن لَا يُصْلِحُ إِيمَانَهُ إِلَّا السَّقْمُ، اور کچھ میرے بندے ایسے ہیں کہ جن کا دین ایمان سلامت رہتا ہے بیماری کی حالت میں، بیمار ہوں گے تو اللہ کو یاد کریں گے ورنہ یہ اللہ کو یاد نہیں کریں گے۔ وَلَوْ صَحَّحْتُهُ، اگر میں انہیں صحت عطا کر دیتا، لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ، تو یہ صحت مندی کی حالت ان کو بگاڑ کے رکھ دیتی، ان کے دین ایمان کو بگاڑ دیتی۔ اور میرے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جو کسی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، میں ان کو اس عبادت سے روکے رکھتا ہوں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ اس عبادت کو کرنے کے بعد وہ خود پسندی میں مبتلا ہو کر اترانے لگیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ خود پسندی میں مبتلا ہو کے اترائیں اور اس کے نتیجے میں ان کی وہ عبادت ضائع ہو جائے۔ لہٰذا میں اپنے بندوں کے فیصلے اپنے علم سے خود کرتا ہوں، یہ جانتے ہوئے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، میں ہی علیم ہوں اور میں ہی خبیر ہوں، میں ہی باخبر ہوں۔ تو اللہ رب العزت کی حفاظت، دین اور ایمان کی حفاظت کا ایک انداز یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسانوں کی خواہشات کے درمیان اور انسانوں کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ منصب چاہیے نہیں دینا، مال چاہیے نہیں دینا، علم چاہیے نہیں دینا، اولاد چاہیے نہیں دینا، اس لیے کہ نہ دینے میں بہتری ہے، اگر دے دیں گے تو خرابی پیدا ہوگی۔ عبادت کرنا چاہتے ہیں، بہت بڑی عبادت،
حج پہ جانا چاہتے ہیں لیکن وسائل مہیا نہیں ہو رہے، کیونکہ اس شخص کا حج پہ جانا خطرناک ہے. اگر اللہ تعالیٰ آسانی کر دے، وہ حج پہ چلا جائے، وہ واپس آ کے سب پہ کفر کے فتوے لگا دے گا، کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھے گا، خرابی پیدا کرے گا. لہٰذا بعض اوقات اللہ رب العزت کی طرف سے دین اور ایمان کی حفاظت کا ایک انداز یہ آتا ہے کہ اسے دنیا کی بعض نعمتوں سے محروم کرتے ہیں، کیونکہ وہ محرومی ہی اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے اور اس کے دین ایمان کی جو ہے وہ حفاظت کرتی ہے. اس حوالے سے ہمارے صالحین ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ہمارے بعض بزرگ کثرت کے ساتھ شہادت کی دعا کیا کرتے تھے. تو انہوں نے ایک آواز سنی جیسے ان سے کوئی کہہ رہا ہو، اگر تم جہاد میں حصہ لوگے تو تم قید کیے جاؤ گے، اور اگر تم قید کر دیے جاؤ گے تو تمہارا سٹیمنا نہیں ہے، تم عیسائی ہو جاؤ گے، لہٰذا یہ دعا مت کرو. ہر انسان کا سٹیمنا ایک جیسا نہیں ہے. بعض لوگ نوافل کی ادائیگی میں آسانی محسوس کرتے ہیں، سٹیمنا ہوتا ہے. بعض روزے رکھنے میں بڑا اچھا سٹیمنا رکھتے ہیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نفلی روزے نہیں رکھ سکتا کیونکہ پھر مجھے کمزوری محسوس ہوتی ہے اور پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے سکھانے کا عمل متاثر ہوتا ہے، تو میں صرف رمضان کے روزے رکھا کرتا ہوں. بعض ہر ہفتے روزے رکھتے ہیں. تو ہر کسی کا ہر کام کے لیے سٹیمنا اور کمپیٹنسی اور ایبلٹی نہیں ہے. انسان تمنا ہر چیز کی کرتا ہے، اور آج ہمارے ارد گرد ہمارا سارا سینیریو تمناؤں کی وجہ سے خراب ہو چکا ہے. ٹیچر ہر کوئی بننا چاہتا ہے لیکن ٹیچر ہوتا کوئی ہے. پرائم منسٹر ہر کوئی بننا چاہتا ہے لیکن ایبلٹی اور کمپیٹنسی کسی کسی کے پاس ہوتی ہے، لیکن دل میں خواہش تو ہر کسی کی ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت کی طرف سے حفاظت کا ایک انداز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس نیکی کے کام سے روک دیتے ہیں. اب جہاد بہت بڑی نیکی ہے لیکن ہر کسی کا سٹیمنا نہیں ہے. تہجد پڑھنے کا سٹیمنا ہر کسی کا نہیں ہے. ایک دن میں ایک قرآن ختم کرنے کا سٹیمنا ہر کسی کا نہیں ہے. اور اگر کوئی کر جائے تو وہ اتنا خود پسندی میں مبتلا ہوگا کہ وہ ساری زندگی کسی دوسرے کو مسلمان ہی نہیں سمجھے گا اور اپنا دین ایمان خطرے میں ڈال لے گا. اور ہمیں ان باتوں پر تعجب نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 257 مثال کے طور پر دیکھیے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی یعنی مددگار ہوتا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمیں بیمار کر کے نور کی طرف لاتا ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمیں محروم کر کے نور کی طرف لاتا ہے، ہم اللہ کو یاد کرنے والے بن جاتے ہیں. پھر اسی طرح سے دیکھیے سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. سورۃ الزمر کی آیت نمبر 36 میں فرمایا، أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے. اسی طرح سے ایک روایت آتی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے ابن آدم، کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ سکھاؤں جو تمہیں خوش کر دے اور تم ہنس پڑو. اے ابن آدم، تم میری فرما برداری کرتے رہنا، پھر جہاں مرضی سو جانا، یعنی پھر بے فکری ہی بے فکری ہے. تو اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کے امور اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. فرمایا، انی علیم خبیر، مجھے علم ہے اور مجھے خبر ہے، مجھے پتا ہے کہ کس کو میں نے کیا چیز کتنی دینی ہے. اس کی عطا میں محرومی ہو سکتی ہے اور اس کے محروم کر دینے میں عطا ہوتی ہے. تو یہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے نیک بندے کی حفاظت کا دوسرا انداز، اور وہ یہ ہے کہ اس کے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت اس کے اور گناہوں کے درمیان، اس کے اور بعض دنیا کی نعمتوں کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں. یہ جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے بالفرض مال سے نہیں نوازا، یہ ان کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں نے مال عطا کر دیتا تو یہ خرابی کی طرف چلے جاتے، اور اگر کسی کو صحت سے نہیں نوازا بہت بڑی خوش قسمتی ہے. یہی وجہ کہ حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن آزمائشوں والوں کو جب اللہ تعالیٰ انعام اور اکرام سے نوازیں گے تو وہ تمنا کریں گے کاش ہم دنیا میں دوبارہ جائیں اور ہمارے جسم کی سکن کو کینچی سے کاٹا جائے، اتنی زیادہ آزمائشوں سے ہم دوبارہ گزرے کہ ہم اللہ رب العزت کی آخرت کے انعام اور اکرام سے مستفید ہو سکیں. تو یہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے وہ وعدہ اپنے نیک بندے کے لیے جس کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس سے کیا کہ تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری دنیا اور دین اور آخرت کی حفاظت کرے گا. اللہ رب العزت ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دین کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیں، اس پر عمل کریں اور اپنے گھر والوں تک، اپنے پیاروں تک اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں. سبحان اللہ و بحمدہ
نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.